السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گزشتہ چند خطبات جمعہ آپ نے سماعت فرمائے اور ان کا موضوع بھی آپ کو معلوم ہے. اور اگر آپ نے پچھلے خطبات جمعہ کو تھوڑا بہت لیکچر کے ساتھ سنا ہوگا تو آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. معلوم ہے آج کا کیا خطبہ جمعہ کا موضوع؟ ہاں جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ پچھلے خطبہ جمعہ کے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا. ہم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق پھر ابن فاروق پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کا ہم نے ذکر کیا تھا. اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہوتا رہا. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا، اپنے فاروق کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا، تو اب ضروری تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خصوصی تذکرہ کیا جائے. ویسے آپ نے کچھ سے باتیں آپ سے سنی ہیں، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت علی کا کیا تعلق تھا، عمر فاروق کے ساتھ کیا تعلق تھا، عثمان غنی کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس طرح حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین. لیکن بہت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کچھ صحابہ کرام کا ہم ذکر کریں گے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارکہ کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اوائل اسلام لانے والوں کے اندر جن کا نام آتا ہے. ویسے تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا ذکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہے. تو اصل میں پھر ترتیب ہم اس طرح بناتے ہیں کہ خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ
اور سمجھے کہ جو مرد ہیں یعنی بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس مبارک سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی دعوت کے لیے کھولا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک فضائل ہیں جن میں سے آج کچھ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ عبد المطلب کے بعد. عبد المطلب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو پہلے پتہ ہے. اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے نا تو آپ کو یہ باتیں پہلے پتہ ہے. میں صرف یاد آنے کے طور پہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم ایک تمہید باندھ کے اس سے آگے ہم پھر باتیں سنیں. تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو والدین ہیں ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ آپ کے دادا نے کی عبد المطلب نے. اور پھر ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کا خیال اور ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری کن کے پاس تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ ذمہ داری تھی. اور ابو طالب کے بیٹے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اچھا، جس طرح ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مطلب یہ ایک تعلق تو ہے کہ جو نسبی اور خون کا تعلق ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بھی مزید محبتیں اور تعلقات آپ اس کے اندر موجود ہیں. یہ سیرت نبویہ ابن شام وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قریش مکہ کے اوپر ایک دفعہ یعنی مکہ کے اندر ایک دفعہ قحط آ گیا. تو قحط کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کا گزران جو ہے وہ ذرا تنگ ہو جاتی ہے، معاملات مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو حضرت عباس جو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو یہ کہا کہ دیکھیں جو ابو طالب ہیں ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کی مصروفیات یعنی مصروفیات سے مراد ہے ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ بٹانا چاہیے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اور انہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان میں سے ایک ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری آپ ہمیں دیں. تو عباس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں چچا بھتیجا ہیں، یہ دونوں مل کے گئے اور انہوں نے ابو طالب کے سامنے یہ بات رکھی اور انہیں یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اولاد ہے نا ان میں سے آپ ایک ایک بیٹا آپ ہمیں دیں، ان کی کفالت کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری ہماری ہوئی. تو ابو طالب جو ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الا عقیلا، کہ جو میرا بیٹا عقیل ہے نا اس کو دو، وہ میں کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے پاس ہی رہے گا، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے پاس جائے. اس کے علاوہ آپ جس بچے کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے دے دیں تو اس کی ذمہ داری میرے پاس. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کس کو منتخب کیا تھا؟ انہوں نے جعفر کو منتخب کیا. مطلب تین بچے تھے، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے جو ہے وہ یہ تعلق مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت کے اندر تھے، آپ کی زیر نگرانی تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ کی دین اور اسلام کے لیے
اس دین اور اسلام کے لیے نہ کھولے. اور پھر ان کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ دوسرا تعلق بھی ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی قرار پائے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی کہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بھی تعلقات ہیں, لیکن ایک تعلق یہ بھی ہے کہ دو کے آپ داماد ہیں اور دو کے آپ, یا دو آپ کے داماد ہیں اور دو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد, یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی آپ اس کو شان کے طور پہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں انہوں نے کوئی اور شادی نہیں کی. اور یہ واقعہ بھی ایک الگ سے ہے کہ درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے, یعنی انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا یا ان کا یہ ذہن ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کی لاج رکھی اور اس طرح رکھی کہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کسی اور سے شادی نہیں کی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے اندر بھی سب سے آگے تھے, زہد و ورع کے اندر بھی سب سے آگے تھے, اور اسی طرح آپ سمجھیے کہ جنگ کے اندر اور بہادری اور شجاعت کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی اسی طرح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کہا گیا. اسد اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسد اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شیر ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام اور لقب حیدر بھی تھا. اور آپ کو یہ واقعہ شاید یاد ہوگا کہ جب مذہب نے آگے جا کے اس بات کا ہو سکتا ہے کہ میں تذکرہ کروں گا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا تھا اور پھر دوسری طرف سے یہودیوں کی طرف سے جو مرہم آیا تھا, تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دعوت مبارزت کی تھی تو اسے یہ کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدر کلیس غابات کریم المنظر, کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں ان شیروں کی طرح ہوں کہ جو جنگل کے اندر شیر موجود ہوتا ہے. تو اصل میں اس وقت جو ہے نا وہ اپنی بہادری کے لیے یہ اس طرح کی مثالیں دی جاتی تھی. اور آگے یہ بھی ہے کہ جو بندہ مجھے دیکھتا ہے اس کا دل دہل جاتا ہے. اور یہ بات اس پس منظر کے اندر بھی ذکر کی جا سکتی ہے کہ پرانے دور کے جو ہمارے صحابہ کرام تھے, علماء کرام تھے, جو ہمارے ہیروز تھے, ان کے اندر نا مردانہ صفات اسی طرح موجود تھی. اور انہیں اس بات سے کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ ناز و نام, اور آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح آج ہم بڑے نرم و نازک بن کے رہتے ہیں, ان کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. ان کے نزدیک مرد اور عورت میں فرق یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں ان کو گلاب کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی, عورتیں جو ہیں ان کو کلیم کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی, عورتیں جو ہیں ان کو نرم و نازک چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی. لیکن مردوں کے نام اس طرح کے رکھے جاتے تھے جس طرح کے حوالوں کے نام ہیں, درندوں کے نام ہیں, اس طرح کی چیزوں کے نام کے جن کو سن کے انسان جو ہے وہ اس کا دل دہل جاتا ہے. تو اسی معنی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم فضائل کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے جہاں سے بات کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. تمہارے اندر جو بھی پاکیزگی اور طہارت کے علاوہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرنا چاہتا ہے. تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر اگرچہ تمام اہل بیت آ جاتی ہیں, اور ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں اس کے اندر اگرچہ امہات المومنین اور ازواج مطہرات بھی
آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کو بالخصوص اس کے اندر شامل کیا ہے، اور ان کا بالخصوص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ اور وہ مشہور روایت بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پکڑی اور اس چادر کے اندر فجاء الحسن بن علی فادخلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اس چادر کے اندر داخل کر دیا، پھر حسین آئے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا، پھر فاطمہ آئی ان کو بھی کہا کہ آپ اس چادر کے اندر آ جائیے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور انہیں کہا کہ آپ اس چادر میں شامل ہو جائیں۔ تو اب یہ کتنے لوگ ہو گئے اس کے اندر؟ کتنے لوگ ہو گئے چادر میں؟ ہاں جی 5 ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے کل 5 یہ بن جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں طہارت کے اعلیٰ مقام پہ اللہ تعالیٰ فائز کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی شان کے اندر ایک بڑی نمایاں فضیلت ہے، اور اسی سے یہ ہمارے پاس آباد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سن، میں نے 5 کی وجہ سے آ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 سن تھے اور یہ 5 سن پاک ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے پاک ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دیگر اہل بیت بھی پاک ہیں، ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، ابوبکر صدیق بھی پاک ہیں، عمر فاروق بھی پاک ہے، عثمان غنی بھی پاک ہیں، بلکہ لاکھ صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے پاک ہیں، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بعض ترنت یہ بات لوگ جو فنکشن پاک کہتے ہیں تو اس معنی کے اندر کہتے ہیں اچھا بات اگر صرف یہاں تک رہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چادر کے اندر داخل کیا اور ان کی یہ فضیلت بیان کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک فہم ہے، آپ کا ایک ذہن ہے آپ اس کو، لیکن اصل میں پھر پنچم پاک کہنے کے بعد ان سے آگے لمبی چوڑی بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کے وسیلے ڈالے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ مشہور ساتھ ہی لکھے ہوئے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں ان 5 لوگوں کا وسیلہ ڈالتا ہوں۔ تو بھیا یہ چیزیں ہمارے نزدیک بالکل بھی صحیح ہے، اور ہمارے نزدیک سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کے نزدیک یہ بات صحیح ہے، اور یہ توحید کے منافی چیزیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی چیزیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا کہ اس کے بھی مخالفوں میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے دین لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، یعنی کچھ بے دین تو ایسے ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، اور واقعہ اچھا تو ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ سمجھیں وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن دوسری قسم کے ہمارے یہاں بے دین اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکات ادا نہیں کرتے، دین کے باقی معاملات نہیں کرتے، لیکن وہ مجلس کو آگے کو بڑھایا، اور مطلب بات پہ جو ہے نا وہ جب مطلب مست کلندر اور پہلا نمبر اور پتہ نہیں کیا کہانیاں جو ہے وہ انہوں نے یاد کی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا نام لے کے اور آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے وہ کام کر رہے ہیں جس کی ساری عمر انہوں نے مخالفت کی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں یعنی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو بدعات اور خرافات اور شرکیات ہوتی ہیں، اس میں بھی وہاں پہ بھی جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حسین کریمہ اور اس طرح اہل بیت کا نام بڑے زور شور سے لیتے ہیں۔ اور بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو حضرت علی کی کیا ذمہ داری لگائی ہے؟ کسی کو یہ بات یاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ کوئی بھی قبر جو 1 منٹ سے اوپر ہو اس کو آپ نے باقی رہنے
نہیں دینا، کوئی بھی جو بت ہے اس کو اپنے ثابت سلامت رہنے نہیں دینا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شرک کو ختم کرنے آئے، اہل بیت کو شرکیات کو ختم کرنے آئے تھے، ان بتوں کی غلاظتوں کو وہ توڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج انہیں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو میں بڑے درد دل کے ساتھ اپنے دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ فرق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اہل بیت ہمارے ہیں یا تمہارے ہیں، لیکن اس بات سے ہمیں ضرور سے ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو اہل بیت ہیں ہم میں سے کون ان کے مشن کے اوپر ہے اور کون ان کے مشن کے اوپر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ نجران ایک علاقہ ہے وہاں، تو اس کے عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا تھا اور مبالغے کی ان کے ساتھ بات کی تھی۔ تو مبالغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جو اگر میں حق پہ نہیں ہوں اور اگر میرا مخالف حق پہ ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ حق کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پہ لعنت کرے، اور اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ کے اوپر لعنت کرے۔ اس کے آگے تفصیلات ہیں۔ تو نجران کے عیسائی جو ہیں جب وہ اپنے خاندان کو اور اپنے سارے کے سارے ان کا جو کنبہ قبیلہ تھا اس کو لے کے آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لے کے گئے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے اس کے اندر آتا ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء، اصل میں آج کے اندر یہ آتا ہے نا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، تم اپنی عورتوں کو بیویوں کو لے کے آؤ ہم اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کے آؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا انتخاب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹوں حضرت حسنین کریمین کا انتخاب کیا تھا، اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، لیکن بیٹوں سے کم بھی نہیں تھے، اور شروع سے آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا تھا جس طرح کے منہ بولے بیٹوں کا ہوتا ہے، اور شروع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر کے اندر پرورش پائی تھی۔ تو باقی حضرت فاطمہ تو ویسے ہی آپ کی صاحبزادی تھی، اور حسنین کریمین جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نواسے تھے۔ تو بار صورت اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا شان اور مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کو یہ مقام اور مرتبہ دیتے رہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر، یعنی ان 10 لوگوں میں سے بھی آتے ہیں جن کو ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ جو اشرف و مبشرہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اس کی صرف اتنی وضاحت کافی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ وہ 10 لوگ جن کو ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ جنت کی بشارت والے 10 سے بھی بہت زیادہ جناب و صحابہ کرام موجود ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سیر مدینہ نسائی وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، اور پھر اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، طلحہ ہیں، عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبدالرحمن بن عوف بذات خود اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے جس کو ظاہر ہے صحابہ کرام جو ہے ان کو سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا احترام کرتے تھے۔ اور پچھلے کچھ باتیں جمعہ کے اندر کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی مجلس شورا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت کے اندر باقاعدہ حضرت علی موجود ہوتے تھے. عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ظاہر چوتھے نمبر پہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کے بعد کی ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق عمر فاروق کے زمانے کے اندر تو اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آپ کے زمانے میں فتنے آ گئے ہیں, اور اس کی مشکلات تو نہیں تھی, اور اتنا انتشار اور فساد تو نہیں تھا جتنا آپ کے زمانے کے اندر آ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے مدیر ہم تھے, ان کی مجلس شورا کے رکن ہم تھے, انتظام و انتظام کے اندر ان کا ہاتھ بٹانے والے لوگ کون تھے, ہم تھے, اور آج ہمارا ہاتھ بٹانے والے تم لوگ. مراد یہ تھی کہ اگر یعنی اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اکثر دور ہے, اگر وہ بڑا سنہری دور تھا تو اس کے اندر اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں ان کی کوششیں اور کاوشیں شامل کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے طور پہ اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات لوگوں کو بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے فرمائی تھی اور مجھے یہ حوصلہ دیا تھا اور میری یہ فضیلت مجھے بتائی تھی کہ اے علی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یعنی اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے یعنی علی سے مومن ہی محبت کریں گے اور مجھ سے نفرت کرنے والے سوائے منافقین کے کوئی لوگ نہیں ہوں گے. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ناسکی نسخی ادھر ادھر کی کہانیاں ساری ختم کر دو. اور یہ اگر فرق اس طرح آپ کریں کہ آپ میں سے کسی کی دل کے اندر بھی ابو بکر صدیق کی, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو پھر بھی آپ سمجھیے کہ دنیا اور آخرت سے گئے ہیں. اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی بات لوگ اس طرح کے تھے نا, اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ معاشروں میں اس طرح کے لوگ موجود نہیں تھے, زیادہ رافضی موجود تھے جو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرنے والے تھے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو, ایسے ناقص دیش بھی پیدا ہو گئے کہ جو رد عمل کے اندر آ کے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بدتمیزی کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. تو اس طرح کے سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنا یہ انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے گند اور نفاق کیا. تو میرے بھائی اگر آپ جوان علی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے, آپ اصل میں بتاتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر گند موجود ہے, آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. اور ان باتوں کو کبھی بھی یہ منتری کی سلسلے کے اندر پڑھ کے کبھی بھی اس بات کے اندر کوتاہی نہ کیجیے گا. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے اور آج میں پھر دوہراؤں گا, اگر آپ میں سے کسی بھی بندے کے دل کے اندر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی میل آ جاتی ہے, کسی کتاب کو پڑھ کے, کسی خطیب کو سن کے, کسی ممبر سے, کسی محراب سے, کسی ٹی وی چینل سے, کسی یوٹیوبر سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی برباد ہو گئے اور وہ بھی برباد ہو جائے گا. لہٰذا یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور ہمارا یہ جو خطبات کی پوری سیریز ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے اندر بھی ہمیں کس طرح کا فرق نہیں کرنا ہے. ظاہر فضیلتوں میں تو فرق ہے, خصوصیات کے اندر تو فرق ہے, لیکن اس میں بھی کسی طرح کا نہیں فرق کرنا ہے. جیسے ابو بکر ہم کھانے ہیں تو علی تو آتے ہیں, یا علی ہمارے ہیں اور ابو بکر تمہارے ہیں. اور بھائی جس دل کے اندر ابو بکر, عمر, عثمان اور علی ان چاروں کی محبت اگر موجود نہیں ہے تو اس کا ٹھکانا جنت کی بجائے کدھر ہے. اور میں اپنی طرف سے یہ جذباتی بیان نہیں دے رہا, آپ جا کے عقیدے کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, شریعہ کی آجوری کے اندر آپ جا کے دیکھیے جو عقیدے کی معتبر کتاب ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ چیپٹر بیان کیا ہے کہ مومنوں کی اور اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر چاروں کے چاروں خلفائے راشدین کی محبت برابر ہوتی ہے. اور یہ رافضیوں کا گند ہے کہ وہ ایک سے تو محبت کرتے ہیں, باقی چیز سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ ناصبیوں کی حماقت ہے اور ان کی غراضت ہے کہ وہ پہلے تین سے تو محبت کرتے ہیں لیکن چوتھے کے بارے میں وہ آئے بائیں اور سائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام انہوں نے بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کی افضلیت اور ان کی عظمت، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا اللہ میں اس مشکل اور اس مسئلے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جس کا حل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہ ہو. اس کو آپ وہ بڑا مشکل کچھ نہ سمجھیے گا، یہ بالکل فضول بات ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا اور صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہے جب خاموش ہو جاتے تھے تو اس مسئلے کو، دینی مسئلے کو اور شرعی مسئلے کو حل کرنے والے کون ہوتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی تو ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس طرح کی کوئی مشکل میں یا اس طرح کے پیچیدہ مسئلے میں نہ ڈال دینا کہ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حل نہ کر سکے. اور پھر حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ قضا کی یعنی عدالت بطور چیف جسٹس کے یا بطور جج کے جس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تمام صحابہ کرام کی محبت جو ہے ہمارے سینوں کو ان سے منور کرے. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی طرح کی کسی سیاسی کے بارے میں ذرہ برابر کی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے اس کو کھرچ کے باہر نکال دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.